دوستو یہ ہندوستان ہے۔ ایک وقت تھا جب سارے ملک ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتے تھے، کیونکہ ہندوستان پوری دنیا کے امیر ملکوں میں سے ایک تھا اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس پر حکومت کرنے کی غرض سے مختلف حملہ آور آتے رہے ہیں۔ کبھی اس پر سکندر اعظم فوج لے کر قابض ہوا تو کبھی محمود غزنوی نے اس پر حملہ کر دیا۔ کبھی خلجی حکمرانوں نے حکومت کی تو کبھی خاندان غلامہ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو کبھی لودھیوں نے اس پر راج کیا اور کبھی مغلوں نے بادشاہت قائم کی اور آخر میں انگریز بھی لوٹ مار کرنے چلے آئے۔ دوستوں انگریزوں نے ہندوستان کو اتنی بے دردی سے لوٹا کہ وہ اسے بالکل کنگال کر کے چلے گئے۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھنے والا ہندوستان انگریز کے 300 سال میں دنیا کی غریب ترین اکانومی بن کر رہ گیا اور آج بھی اس کے اثرات پاک و ہند پر موجود ہیں۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر برطانیہ اس کے وسائل پر قبضہ جما کر اسے بری طرح نہ لوٹتا تو آج ہندوستان ترقی میں دنیا پر راج کر رہا ہوتا۔ دوستو یہ تو تھے حالات ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد کے، لیکن انگریزوں کی آمد سے پہلے کا ہندوستان کیسا تھا اور کتنا خوشحال اور ترقی یافتہ تھا، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو ہندوستان انگریزوں سے آنے سے پہلے دنیا کی 1/4 مصنوعات پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس وقت کا ہندوستان کپڑے، مسالہ جات، برتن، جہاز رانی، ہیرے جواہرات اور زیورات کی صنعت میں نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ میں بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ ہندوستان اس وقت بہت بڑا کاروباری مرکز تھا، لوگ دور دور سے یہاں تجارت اور نوکریاں کرنے آتے تھے۔ ہندوستان کی زمین زرخیز اور ہر طرح کے وسائل سے مالا مال تھی اور لوگوں کا اس وقت پیشہ زیادہ تر کھیتی باڑی تھا۔ لوگ محنتی تھے، ہنرمند اور قابل تھے۔ یہاں پیدا ہونے والے سوتی کپڑے اور ململ کی پوری دنیا میں مانگ تھی اور ہندوستان کے کپڑے معیار اور خوبصورتی میں اپنا الگ ہی مقام رکھتے تھے۔ جب انگریز یہاں آئے اس وقت برصغیر پاک و ہند دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتا تھا اور پوری دنیا میں ہندوستان کو بے شمار مصنوعات کی وجہ سے بہت اہمیت ملتی تھی۔ برطانیہ سے لے کر جاپان اور چین تک ہندوستانی مصنوعات فروخت ہوا کرتی تھیں۔ بنگال کی بندرگاہ سے سالانہ سینکڑوں جہاز تجارت کے لیے پوری دنیا میں بھیجے جاتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کی بندرگاہیں تجارت کا گڑھ ہوا کرتی تھیں۔ دوستو ہندوستان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں برصغیر کی دولت یورپ کے تمام بادشاہوں سے زیادہ تھی۔ صرف اورنگزیب کی دولت ان کے وہاں فرانس کے شہنشاہ لوئی کی دولت سے 10 گنا زیادہ تھی۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ ہندوستان کا یورپ سے کوئی موازنہ نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان ہر لحاظ سے یورپ سے بہت آگے تھا۔ اس کے علاوہ جہاز رانی اور اسٹیل کی صنعتوں میں ہندوستان کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ ہندوستانی کاریگر اپنے کام میں اتنے ماہر تھے کہ دوسری دنیا میں بننے والے بحری جہازوں سے 25% کم لاگت میں بالکل ویسا ہی بحری جہاز تیار کر لیا کرتے تھے۔ لوہا سازی کی صنعت میں بھی ہندوستان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فولادی اور معیاری لوہا زیادہ تر ہندوستان سے نکلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لندن میں ہندوستان کے فولاد کی بہت مانگ تھی۔ زراعت میں بھی ہندوستان اس وقت دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں 16 مختلف اقسام کے صرف چاول ہی اگائے جاتے تھے، جو بہت اعلیٰ قسم کے اور معیاری ہوتے تھے، اور یہ چاول پوری دنیا میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتے تھے۔ اور ہاں آج بھی پاکستانی اور ہندوستانی چاول دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو ہندوستانی مسالہ جات دنیا بھر میں پسند کیے جاتے تھے اور ان کی پوری دنیا میں مانگ تھی۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھنے والے یونان اور اٹلی اس وقت معاشی طور پر بہت کمزور تھے، جبکہ ہندوستان اس وقت درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور بہت بڑی دولت کا مرکز تھا۔
یہاں کی صنعتوں اور ترقی کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھیں۔ یہاں کے لوگ دن رات محنت کرتے اور اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ زمین زرخیز تھی جس سے خوب فصل پیدا ہوتی تھی۔ یہاں بڑے بڑے لائق کاریگر موجود تھے جو نفیس اور اعلیٰ قسم کا مال تیار کرتے تھے۔ یورپ کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ بنے جاتے تھے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ ترقی یافتہ اور خوشحال ہندوستان اس وقت دنیا کی کل جی ڈی پی کا 27% پیدا کرتا تھا۔ اس حوالے سے انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کہتے ہیں کہ 17ویں صدی میں انڈیا تنہا دنیا کی 22.6% دولت پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ کے مجموعی حصے کے تقریباً برابر تھی، لیکن یہی حصہ 1952 میں گر کر صرف 3.8% پر چلا گیا۔ دوستوں، انگریز سے پہلے ہندوستان اپنی دولت اور ترقی کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھا، جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریز کے آنے کے بعد یہ ترقی یافتہ ہندوستان تیسری دنیا کا غریب ملک بن گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہندوستان کے سنہرے دور کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔